السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد ضمیر۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور سارے جو کہتے ہیں جو پولیس کے اگینسٹ ویڈیو بناتا ہوں، بالکل بناتا ہوں۔ کرپٹ جو لوگ ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو پولیس افسران، ان کے مخالف ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا تب تک جب تک زندہ ہوں۔ انشاءاللہ ان کے خلاف چلتا رہوں گا۔ آج ایک جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک میرے ذہن میں تھا، جس کے ہم پولیس کے اگینسٹ تو ضرور جاتے ہیں لیکن ان کی فیور میں کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ جو میرٹ پہ ہے وہ ہم لوگ نہیں دیکھتے، جو کہ بہت ایک غلط چیز ہے۔ آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو پوائنٹس رکھتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی آرم فورسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ مختلف کسی بھی آرم فورسز کوئی بھی ہیں، آپ ان کی مراحت دیکھیں، ان کی فیسلٹیز دیکھیں جو ان کو ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے ہاسپٹلز کتنے اچھے ہیں، آپ دیکھیں ان کو پینشن کیسی مل رہی ہے، آپ دیکھیں ان کی سیلریز کیا ہیں۔ سیم وہی کام بھی پولیس کر رہی ہے۔ پولیس کیا کرتی ہے؟ اگر میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں، اگر آپ کی پولیس، آپ کی پاکستان کی پولیس صرف 2 گھنٹے کے لیے اپنے چارج کو چھوڑ دے اور کہ ہم 2 گھنٹے تک کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائیں گے، کسی قسم کے کسی جرم پہ قابو نہیں پائیں گے، میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس پاکستان کی سڑکوں پہ خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ یہ جو ہم اپنے گھروں میں بڑے سکون کے ساتھ سوتے ہیں اور ایک یہ بدماش، گنڈے، چور، ڈکیت، ان لوگوں کو کچھ ڈر ہے تو اس پولیس کا ہے۔ یہ وہ وردی والے ہیں جو ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بعض ٹائم دیکھتا ہوں کہ ان کی جو ڈیوٹی ٹائمز ہیں، ان کی ڈیوٹی ٹائمز جو آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے وہ 8 گھنٹے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ لوگ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ان کو سونے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کا جتنا مرضی شکریہ ادا کریں نہیں کر سکتے، جتنا مرضی اس ویڈیو میں اس کو سامنے لائیں ہم اس کا نہیں کر سکتے۔ آپ خود ذرا 24 گھنٹے بغیر سوئے گزاریے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ تو پھر ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے پی ایس ایل کے میچز ہو جائیں، آپ کے کسی قسم کا ملک میں نقص امن کا خطرہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایشو ہو، آپ کی پولیس فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے۔ کسی جگہ کوئی ڈکیت ہیں، فرنٹ لائن پہ پولیس جاتی ہے۔ ریسنٹلی ابھی ایک تھا اسلام آباد تھانہ کرال کا ایک ہمارا بھائی ہے کانسٹیبل، وہ ایک ریڈ پہ گیا اور وہ شہید بھی ہوا۔ اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شہید کے ویسے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، لیکن اس نے گولی کس کے لیے کھائی؟ عوام کے لیے کھائی۔ ہم اپنے ہیروز کو بھول جاتے ہیں، جو کہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ ہاں، ان پولیس کے والوں کے اگینسٹ ضرور ہوں جو زیادتی کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بے گناہ لوگوں پہ ایف آئی آرز دیتے ہیں، ان کے اگینسٹ اور انشاءاللہ رہوں گا، تب تک رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد کا نہیں پتہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے پولیس کے سیلریز۔ پولیس کی سیلریز اتنی ہیں جتنی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے والے بندے کی ہیں۔ ایک کانسٹیبل کی میکسیمم سیلری 50 سے 60 ہزار ہے، وہ بھی کافی عرصہ سروس کے بعد۔ جو سٹارٹنگ ان کی سیلریز ہوتی ہیں 35 سے 40 ہزار روپے ہوتی ہیں، اس میں ان کا فیول بھی ہے، ان کے گھر بھی ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے تمام جو خرچ اخراجات ہیں۔ اب ادھر ایک اور چیز آتی ہے کہ پولیس رشوت کیوں لیتی ہے؟ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ پولیس رشوت اس لیے لیتی ہے بھائی میرے، ادھر یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم یہ جو ان کی گاڑیوں میں ریڈ کرنے جاتے ہیں، پٹرولنگ کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں فیول گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ آپ کو سب اوکے کی رپورٹ دی جائے گی، آپ کسی کے منہ سے نہیں سنیں گے۔ آپ خود ایک تھانہ وزٹ کر کے کسی پولیس والے سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ ڈیوٹی افسر کا، جو تھانے کا ڈیوٹی افسر ہوتا ہے ایک دن کے لیے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خرچ اخراجات تھانے کے پولیس وین میں فیول وغیرہ ڈلوانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک اوسطاً تھانے کا خرچہ ڈیلی کا 20,000 روپے ہے تقریباً، اور وہ ڈیوٹی افسر نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنی 60,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ سیلری میں وہ نہیں افورڈ کر سکتا، اور کبھی بھی کیسے کرے گا؟ اس کے علاوہ دوسری چیز، جب یہ ایک ایف آئی آر دیتے ہیں، ایک ایف آئی آر پہ ایک آئی او کا تقریباً 15,000 روپے لگ جاتا ہے۔ کیسے لگتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریڈ کرنے جائے گا اپنی پرائیویٹ گاڑی میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد فار ایگزامپل 324 کا
واقعہ پیش آیا ہے، مطلب کسی کو فائر لگا ہے، اب وہ وہاں سے خول کلیکٹ کرے گا، اس جگہ جائے وقوعہ کو 2 سے 3 بار وزٹ کرے گا، ہاسپٹل جائے گا، مدعی کے بیان لے گا، اس کے بعد ملزمان کو اریسٹ کرنے جائے گا، اس کے بعد ایک اور چیز، اگر اس راولپنڈی میں ہے یا کسی جگہ پہ بھی ہے تو وہ اس کے لیے فرانزکس رپورٹس یا خول جو جمع کرے گا اس کو لاہور لیبارٹری میں جمع کروانا جائے گا، وہ وہاں پہ جا کے جمع کروائے گا، اس جمع کروانے کے بعد جب وہ ملزم سے پسٹل ریکور کرے گا دین اس کے بعد پھر جائے گا، پھر اس کی رپورٹ لے کے آئے گا۔ اب اس سارے پروسیجر پہ میں نے منیمم آپ کو بتایا اس کا 15,000 روپے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز نہایت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، کوئی بھی آپ کی FIR ہوتی ہے، اس کا جب چلان پیش ہوتا ہے نا تو آپ یہ جو پولیس کے ADPP صاحب ہیں جو چلان پاس کرتے ہیں، آگے کورٹ میں جاتا ہے چلان پاس ہونے سے پہلے، جناب والا وہ بھی 5-6 ہزار 8,000 روپے ایک IO سے ایک FIR کے چلان پیش کرنے کا لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں پولیس کس طرف جائے؟ چلیں یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، یہ رشوت کا، یہ جو ہے اعلیٰ افسران کو چاہیے اس کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی بنائیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جا سکے، جو کہ ناممکن سی بات ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ شاید اس پہ کوئی مستقبل میں، کیونکہ پولیس آگے سے کافی بہتر کام کر رہی ہے، آپ پچھلے کافی عرصے سے دیکھیں تو بہت بہتر کام ہوا ہے، لیکن ادھر جو پولیس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، پولیس کو میڈیکل کی سہولیات نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس آفیسر دوران ریڈ یا کچھ بھی زخمی ہو جاتا ہے یا اس کی والدہ بیمار ہے، کوئی بھی، جیسے ہر انسان کے ساتھ بیماریاں چلتی رہتی ہیں یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، پولیس والا اپنی جیب سے سرکاری اسپتالوں کے دھکے کھائے گا، اسی طرح علاج کروائے گا جس طرح عام عوام کروا رہی ہے۔ جبکہ آپ آرم فورسز کے ساتھ ان کو کمپیئر کریں تو میں یہ کہوں گا کہ شاید پولیس اس سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ آرم فورسز کے مقابلے میں پولیس سب سے آگے فرنٹ لائن پہ، کوئی جلسہ ہے، کوئی جلوس ہے، کوئی احتجاج ہے، کوئی کرائم ہوا ہے، وہاں پہ پولیس آگے ہے، آپ کا پسند کے معاملات ہیں، پولیس اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں، پرائیویٹ موٹر سائیکلوں پہ پٹرول ڈلوا کے گشت کر رہی ہے گلی گلی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میچز آ گئے ہیں آپ کے، کوئی پروٹوکول ہے، کسی منسٹر نے گزرنا ہے، کچھ بھی ہے، پولیس آپ کی سڑک پہ ہے، ہر ٹائم آپ کی ڈیوٹی کے لیے، آپ کے لیے ڈیوٹی پہ مامور ہے۔ دوسری چیز، جو پولیس کا میڈیکل کا ایشو ہے، یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے پولیس کے لیے۔ کسی قسم کا کوئی ہاسپٹل، چاہے میں اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان کے بارے میں بڑا بہتر بتا سکتا ہوں، ان کے پاس میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ بیمار ہو جائیں، ایون کہ ایک میں آپ سے واقعہ اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کرتا چلوں، ایک کانسٹیبل ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، اسلام آباد پولیس کے، انہوں نے 36 سال سروس میں دی ہیں اپنی، 36 سال انہوں نے محکمہ پولیس کی سروس کی ہے۔ ان کو کینسر ہو گیا ہے تو وہ کینسر کی میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس کی کیمو ہوتی ہے، اور وہ نوری ہاسپٹل اسلام آباد سے ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ سب اپنے بل بوتے پہ، اپنے اون پہ کروا رہے ہیں۔ ان کے لیے اسپیشلی طور پہ IG آفس گئے، IG آفس سے ہم نے اپلیکیشن مارک کروائی، ان کی مارک ہو کے کمشنر صاحب، کمشنر اسلام آباد کے پاس گئی، کمشنر اسلام آباد نے اس کو دیکھا، اس نے مارک کیا آگے انٹیریئر منسٹری کو، میں خود گیا انٹیریئر منسٹری سے مارک ہو کے، جس ٹائم وزارت ہیلتھ میں گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے جی نوری تو ہمارے پینل پہ ہی نہیں آتا، اب پولیس کدھر جائے؟ اب مجھے بتائیں، ایک 50-60 ہزار 70 ہزار سیلری لینے والا بندہ اتنا مہنگا علاج کہاں سے کروائے گا؟ آخر ان کے لیے کسی طرح کا کوئی ہاسپٹل تو ضرور ہونا چاہیے، ان کی طبی کم از کم سہولیات ان کو دینی چاہیے، تاکہ جو ہمارے یہ ہیروز ہیں فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، ان کی کسی نہ کسی طرح ان کو کوئی فیور ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیوٹی کے حوالے سے ہے، اگر پولیس ڈیوٹی کو دیکھیں نا، وہ 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے، ایون کہ 24 گھنٹے بھی پولیس والے ڈیوٹی پہ مامور رہتے ہیں۔ وہ بیچارے ایک جگہ پہ ان کو ڈیوٹی لگ گئی، یہاں پہ اعلیٰ افسران نے کھڑا کر دیا، انہوں نے کھڑا ہو جانا ہے۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب سے، انٹیریئر منسٹر صاحب سے، اور انٹیریئر منسٹر چونکہ اس ٹائم محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے پنجاب میں رہ کے، جب وہ CM پنجاب تھے، نگران CM پنجاب تھے، تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ جب وہ کیئر ٹیکر CM پنجاب تھے، انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے تھانوں کی رینوویشن پہ دھیان دیا ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ ایک ہاسپٹل ہر ضلع میں بنا دیا جاتا نا پولیس کے لیے تو شاید بہت اچھا ہو جاتا، کیونکہ جو پولیس کا طبی مسئلہ ہے یہ بہت ہی خراب ہے، بہت برے حالات ہیں۔ یقین کریں کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ان اداروں میں کوئی ادارہ ہے نا، اور پسا ہوا ادارہ ہے، تو وہ پولیس کا ادارہ ہے، جس کو
عوام کی طرف سے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، جو کہ غلط بات ہے۔ بہت اچھے لوگ موجود ہیں، یقین کریں کہ بہت اچھے لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، اور بہت برے لوگ بھی ہیں، میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر ان کو ساری اسی طرح کی فیسلٹیز دی جائیں، ان کی ساری چیزیں پوری کی جائیں، تو یہ رشوت کیوں لیں گے؟ کیوں لیں گے رشوت؟ جب انہوں نے چیزیں خود ہی پوری کرنی ہے اپنی جیب سے، وہ ظاہر سی بات ہے سیلری سے نہیں ہونی، وہ تو انہوں نے رشوت لینی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، میری پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب اور سیکٹری منسٹری آف انٹیریئر سے خصوصی اپیل ہے کہ سر زیادہ نہیں تو پولیس کے لیے کم از کم ہاسپٹلس قائم کیے جائیں، جس میں یہ اپنے علاج کروا سکیں، اپنی فیملیز کا اور اپنا علاج معالجہ کروا سکیں۔ کیونکہ میں نے ایک بیچارے کانسٹیبل کا جو آپ سے واقعہ شیئر کیا ہے، میں نے اس کو بڑے دکھ میں دیکھا ہے، اور شاید اس نے اپنی ساری زندگی پولیس کو دے دی ہے اور اس کو ریوارڈ میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اور انٹیریئر منسٹر اس چیز کو دیکھیں گے، اور ہماری پولیس کے لیے جو ہمارے ہیروز ہیں، فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، ہر چیز میں وہ آگے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی طبی امداد کا بندوبست کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جیسے ہماری باقی فورسز ہیں جن کے ہاسپٹلز ہیں اپنے، اور ان کے علاج ہو رہے ہیں، اس طرح پولیس کا بھی علاج ممکن ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔